دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم، کثیر عاشقان رسول اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اعتکاف کے بعد کثیر عاشقان رسول قافلے میں بھی سفر کریں گے اور کورسز بھی کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ آئیے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کی تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مسجد آباد ہو جاتی اور عبادت تلاوت قرآن کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ یہ ماہ مبارک خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں دنیا کے لاتعداد مساجد کے اندر بے شمار عاشقان رسول پورے ماہ رمضان شریف کا، نیز ہزاروں عاشقان رسول آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف میں ان کی سنتوں بھری تربیت بھی کی جاتی ہے، انہیں نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت دلائی جاتی ہے۔ خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوب جام پینے کو ملتے ہیں۔ بہرحال کیا معتکف اور کیا غیر معتکف، سبھی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ ماہ رمضان سے محبت کے اظہار کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اور کچھ یوں اشعار ہوتے ہیں کہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی الحمدللہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے۔ روزانہ 2 مدنی مذاکرے ہوتے تھے، نگران شورا کا بیان ہوتا تھا۔ یہ ساری بہاریں صرف اور صرف رمضان المبارک کی ہے، تو ہمیں جتنے روزے رہ گئے، جو وقت رہ گیا رمضان المبارک کا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جہنم سے آزادی کا اشرہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو کوشش کریں، رب تبارک و تعالی سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں اور جہنم سے آزادی طلب کریں۔ تو مزید انشاءاللہ الکریم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے اور آپ کو ذمہ داران کے اور یہاں پر معتکفین کے تاثرات دکھائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سلسلے کی طرف۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو ایک خوبصورت سی چیز کا تعارف بھی کروائیں گے، اور ہمارے ساتھ حلقے کے کچھ اسلامی بھائی اور ایک حلقہ نگران بھی موجود ہیں۔ ان سے بھی آپ کو سکھائیں گے کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کیا کیا سیکھا۔ آپ کو روزانہ بتایا تو جا رہا ہے، اعتکاف کے اندر الحمدللہ کافی ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، قرآن پاک درست کروایا جا رہا ہے، دعائیں یاد کروائی جا رہی ہیں، قافلے کی ترغیب دی جا رہی ہے، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا فیڈ بیک آیا، انہوں نے کیا سیکھا، ان کے اندر کیا تبدیلی آئی، یہ ساری چیزیں سکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک خوبصورت چیز کی زیارت کرواتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی ایک کتاب، مکتوبات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر بعض سفر کے حالات میں ہیں، بعض غمی خوشی کی ہیں، بعض نیکی کی دعوت کے متعلق ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ کافی ساری چیزیں آپ کو گھریلو مسائل کے حل کے لیے سیکھنے کو ملیں گی۔ تو میری آپ سب کو دعوت ہے کہ یہ کتاب آپ اپنے گھر میں لازمی رکھیے۔ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو میری تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے، اس کتاب کو لازمی اپنے گھر میں رکھیے، اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایک مکتوب بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ معتکفین بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کو اس حوالے سے ان کے تاثرات دکھاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کیا سیکھا اور کتنے موضوعات پر بات کی اور کیا کیا چیزیں سیکھیں۔ بعض دفعہ ہم لوگ ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے نماز کے مسائل بھی سیکھے ہوئے ہیں، لیکن چند چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری معاذ اللہ نماز بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے اور ہم قرآن پاک کو بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ عاشقان رسول کو سکھائی جاتی ہے۔ اب ان کے کیا تاثرات ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزیں سیکھی، آئیے ان سے سنتے ہیں۔ یہاں پر آ کے یہ سیکھا کہ جب گھر میں بعض اوقات امی یا ابو بیمار ہو جاتے ہیں اور جب وہ صحتیاب ہو جائیں تو ان کے لیے جو ہے نا 2 رکعت شکرانے کے نوافل ادا کرنا چاہیے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جی، میں نے یہاں آ کر یہ دیکھا کہ میں قرآن پاک پڑھتا تھا، الحمدللہ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن جب یہاں آ کر میں نے مدنی قاعدہ پڑھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں بہت غلطیاں کرتا تھا۔ نارملی بھی ہم
پڑھتے تھے قرآن پاک، لیکن جب یہاں آ کر مدنی قاعدہ پڑھا تو پتہ چلا کہ نارمل زندگی میں ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنے میں۔ جی میں نے اعتکاف میں اگر یہ بات سیکھی کہ داڑھی کی بڑی فضیلتیں ہیں، تو میں نے نیت کری ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا، اور توبہ بھی کرتا ہوں جیسے میں نے پہلے داڑھی رکھی ہے۔ بلال بھائی، ہم جب اعتکاف میں آئے، صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں پہلے بھی تھی، لیکن یہاں آگے ہماری محبت میں مزید اضافہ ہوا اور ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کی فضیلتیں بھی پتہ لگی۔ فرض علوم سیکھے، نماز کے فرائض سیکھے حلقے میں، جس طرح ہم پہلے نماز میں غلطی ہو جاتی تھی، کبھی کوئی فرض واجب چھوٹ جاتا تھا، ہمیں نہیں تھا پتہ کہ سجدہ صف کیسے کرنا ہے، وہ سیکھا، سجدہ صف کا طریقہ سیکھا۔ میرا لائف کا فرسٹ اعتکاف تھا فیضان مدینہ میں، تو اعتکاف کی شرف سے میری جانشینی میری سنت کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو ادھر میں نے نیت کیا کہ میں رمضان کے بعد انشاءاللہ 1 ماہ کے قافلے میں جاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہی ہے فیضان اعتکاف، کس طرح عاشقان رسول یہاں پر آ کر دیگر چیزیں سیکھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں اور فضائل سیکھتے ہیں۔ کوئی نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت سیکھ رہا ہے، کوئی نماز کے مسائل سیکھ رہا ہے، کوئی دعا سیکھ رہا ہے، کوئی اپنا قرآن پاک سیٹ کر رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اسلامی بھائی، جو بھی عاشق رسول یہاں پر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرے، وہ ایک اچھے انداز میں، ظاہر سی بات ہے جب وہ دعوت اسلامی کو ایک اپنا وقت دے رہا ہے تو اس کو بھی اچھے انداز میں سکھایا جائے، کچھ علم دین اس کو حاصل کروایا جائے۔ تو میری آپ سب کو بھی دعوت ہے، آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ علم دین حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اعتکاف کے فوراً بعد چاند رات کو عاشقان رسول کے 3 دن کے قافلے سفر کریں گے، تو میری بھی آپ سب کو دعوت ہے، دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے قافلے میں سفر کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو عید کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ الکریم کثیر عاشقان رسول 1 ماہ اور آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ فیضان اعتکاف سلسلے کے اندر اعتکاف کی رونق، اعتکاف کی بہاریں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور کس طرح یہاں پر 26ویں منائی گئی اور کس طرح الحمدللہ شب قدر کی تلاش میں لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے، اجتماع ہوا، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہوا، نگران شورا کے بیان ہوئے، یہ سارے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک حلقہ نگران، اور ان سے یہ معلومات لیں گے کہ حلقہ نگران یہ کس حلقے کے ہیں اور ان کے پاس کون کون سے اسلامی بھائی ہیں، آیا یہ اسلامی بھائیوں کو کیا سکھاتے ہیں، کیا ترغیب دیتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ان سے کریں گے ہم۔ چلے آئیے چلتے ہیں حلقہ نگران کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام اور آپ کس حلقے کے نگران ہیں؟ سخی حسین اتاری، الحمدللہ حلقہ نمبر 129۔ تو سخی حسین بھائی ماشاءاللہ آپ حلقہ نگران بھی ہیں اور ایک آپ کا تجربہ بھی ہوگا، تو آپ کے پاس جو اسلامی بھائی ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول یہاں جمع ہیں، ان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ ان کا حلقہ مجھے ملا ہے۔ اس میں کہ امیر اہل سنت بھی تربیت فرما رہے ہیں، اسی طرح ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں پر دروس مخارج سے قرآن پاک مدنی قاعدے کے ذریعے قرآن پاک دروس مخارج سے سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ نماز کے اذکار جو ہیں وہ ہیں، اسی طرح دعائیں ہیں، کلیم ہیں، سنتیں ہیں، اور وضو کے مسائل، غسل، نماز کے مسائل۔ آج الحمدللہ ہم نے مسافر کے احکامات جو ہے، شرعی سفر کیا آتا ہے، مسافر کے احکامات، اس کا حلقہ لگا تھا، نماز کا پریکٹیکل اس میں ہوتا ہے۔ یوں مختلف الحمدللہ یہ سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سخی حسین بھائی آپ نے فرسٹ ٹائم اعتکاف کب کیا تھا؟ فرسٹ ٹائم اعتکاف غالباً 2012 میں کیا تھا۔ تو وہ آپ کا اعتکاف کا سبب کیا بنا تھا؟ بس یہ کہ الحمدللہ ویسے تو اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ 12 ماہ کے دوران، 12 ماہ رائے خدا کے مسافر کے دوران بھی اعتکاف، میرا تعلق پنجاب سے، جیسے کہ وہاں پر سلسلہ رہا اعتکاف کا بھی، قافلوں میں سفر کرتے رہے الحمدللہ، تو اسی قافلوں میں سفر کرنے کے دوران الحمدللہ یہ جذبہ ملا اعتکاف کرنے کا بھی، تو الحمدللہ پھر پہلا اعتکاف کیا تھا پنجاب میں، اس کے بعد الحمدللہ پھر مسلسل کنٹینیو تقریباً یہاں اعتکاف چلتا رہا، چند ایک کے علاوہ الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کی سعادت آتی ہے، اور پورے ماہ الحمدللہ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو جو آپ نے 12 ماہ قافلے کا آپ بتا رہے ہیں، 12 ماہ قافلہ یہ کیا ہے اور کس طرح اس میں سفر کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ جیسا کہ ہر مسلمان کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کے حوالے سے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مختلف راہ خدا میں سفر ہوتے ہیں، جیسے کہ زندگی میں فرمایا کہ ایک ساتھ یکمشت 12 ماہ، اور ہر 12 ماہ میں 1 ماہ
اور ہر ماہ کم از کم 3 دن راہ خدا میں قافلے میں سفر کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ جدول ہے میرے سنت دامت برکات عطا فرمائے. میں نے بھی الحمدللہ اللہ کے کرم سے 12 ماہ سفر کرنے کی سعادت حاصل کی. اسی 12 ماہ کے دوران الحمدللہ مجھے یہ جذبہ ملا, مزید اعتکاف کیا بھی, اور آئندہ الحمدللہ یہ کرتے رہنے کی سعادت ملتی رہی الحمدللہ. تو سخی حسین بھائی ماشاءاللہ یہاں پر کثیر عاشقان رسول اعتکاف کر رہے ہیں. اب اعتکاف اختتام پذیر ہونے والا ہے اور سب اپنے اپنے گھروں پر لوٹ جائیں گے. تو بزرگوں کا قول ہے کہ کسی عمل پر اگر 40 دن گزر جائیں تو وہ عمل عادت بن جاتا ہے. تو اب یہاں پر 1 ماہ کے جو عاشقان رسول ہیں وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہوں گے اور صلاۃ و تسبیح کی نوافل, قرآن پاک کی قرات. تو اب فوراً عید آ جائے گی. یہ عید کی خوشیاں بھی منائیں اور دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ رہ کر کوئی کورس کریں یا قافلے میں سفر کریں, یا کیا سلسلہ ہے ان کا اس طرح کا؟ اچھا بلال بھی دیکھیں ماشاءاللہ جیسا میرے اللہ سنت دامت برکات عالیہ ذہن عطا فرماتے ہیں کہ ہم چاند رات کو عید کے دنوں میں بھی اللہ کے گھر میں مسجد میں رہیں, کیونکہ ماہ رمضان میں معتکف ہے. الحمدللہ کئی عاشقان رسول یہاں گناہوں سے توبہ کر گئے ہیں الحمدللہ. آج جیسے نگران شورا ترغیب دلائی, کئیوں نے ماشاءاللہ ایک مشت داڑھی رکھنے کی نیتیں کی ہیں, امام میں سجائے ہیں, اور کئی والدین کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں یا فرما بردار بنتے ہیں. مطلب کہ ایک جذبہ ملتا ہے نیکیاں کرنے کا. اب کیونکہ عید جو ہی چاند رات آتی ہے تو ظاہر شیطان ہوتا ہے وہ کھلتا ہے. تو میرے سنت دامت برکات میں ذہن عطا فرماتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے کم از کم یہ دن جو ہے نا ہم اللہ کے گھر میں گزاریں, تاکہ باہر نہ جائیں, بد نگاہیاں ہوتی ہیں اور مطلب گناہوں سے ہم بچ جائیں. الحمدللہ اعتکاف میں بھی کثیر عاشقان رسول نے چاند رات سے عید کے دن سے کوئی 12 دن 1 ماہ 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کرنے کے الحمدللہ نیتیں پیش کی ہیں اسلام بھائیوں نے. اسی طرح کورسز بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ. چاند رات سے عید سے الحمدللہ 7 دن کا فیضان نماز کورس ہے, 63 دن کا مدنی تربیتی کورس ہے, 1 ماہ کا فیضان قرآن حدیث کورس ہے, اور 3 دن کا ماشاءاللہ اس وقت اسپیشلی اس دفعہ جو ہے وہ 3 دن کا تصوف کورس کروایا جا رہا ہے الحمدللہ. یعنی باطن کی اصلاح کے لیے, جو باطن ہے جیسے جھوٹ, بغض, کینہ, حسد, یہ چیزیں نکل جائیں اندر سے, دل کی اصلاح ہو, باطن کی اصلاح ہو. الحمدللہ بہت پیارا کورس ہے, اور انشاءاللہ الکریم یہاں پر یہ 3 دن کا چاند رات سے انشاءاللہ الکریم یہ تصوف کورس ہوگا الحمدللہ. کثیر عاشقان رسول نے یہ کورس کی نیت ہے کہ میرے حلقے جیسے 129 ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا حلقہ ہے الحمدللہ, ان میں بھی عاشقان رسول نے یہ تصوف کورس کرنے کی نیت کی الحمدللہ. یہ تو آپ نے اعتکاف والوں میں سے بتایا کہ اعتکاف والوں نے نیت کی ہے. تو اگر ابھی کوئی مدنی چینل کا ناظرین میں سے آپ کو دیکھ رہا ہو تو کیا وہ بھی یہ کورس کر سکتا ہے, قافلے میں اس طرح چاند رات کو سفر کر سکتا ہے؟ جی الحمدللہ, کیونکہ دعوت اسلامی جو ہے یہ سب کی ہے, یہ عوامی تحریک ہے. مطلب اس میں سب کو, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی الحمدللہ اس میں آتے ہیں اور سب کو دعوت ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ بھی علم دین سب کو سیکھنا ہے, قرآن پاک سب کو سیکھنا ہے, اور راہ خدا میں سفر تو کرنا چاہیے دین کی خدمت کے لیے. تو الحمدللہ جہاں پر بھی ہیں وہاں مدنی مراکز ہیں, فیضان مدینہ ہے, وہاں رابطہ فرمائیں انشاءاللہ. 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کرے. کورسز الحمدللہ باقاعدہ چاند رات سے ہمارے جو مختلف بڑے بڑے شہر ہیں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں انشاءاللہ الکریم, ہر وہاں پر کورسز کا سلسلہ ہوگا. فیصل آباد میں بھی الحمدللہ نگران پاکستان مشاورہ حاجی شاہ اتاری صاحب سلم الباری, وہ بھی انشاءاللہ الکریم یہ 7 دن کا وہاں پر یہ تصوف کورس ہو رہا ہے, وہاں پر بھی انشاءاللہ ہوگا. تو جہاں پر بھی ہیں, اور یہ کورسز کا جو سلسلہ ہے یہ سال بھر چلتا رہتا ہے الحمدللہ. تو تمام جو ہیں اسلامی بھائی عاشقان رسول جو ہے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یہ بھی کورسز کریں, خود بھی کریں, اپنے بچوں کو کروائیں, جو بالغ ہیں بڑے ہیں ان کو یہ کورسز کروائیں, قافلے میں خود بھی سفر کرنے اور اپنے جاننے والوں کو بھی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی رحمت سے نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا, علم دین سیکھنے کا جذبہ ملے گا, سیکھیں گے, مساجد آباد ہوں گی اور نیکی کی دعوت عام ہوگی. نیکی کی دعوت عام ہوگی تو انشاءاللہ معاشرے میں امن و سکون ہوگا انشاءاللہ الکریم. تو مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے کچھ دیکھنے کی سعادت حاصل کی. آپ کو بھی میری طرف سے دعوت ہے, خصوصی ایک التجا ہے کہ کوشش کر کے کورس ہو سکے تو کورس کیجئے. عاشقان رسول کے ساتھ قافلے میں سفر کی نیت بنے تو قافلے میں سفر کیجئے. انشاءاللہ الکریم شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر آپ کو عید گزارنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ فیضان اعتکاف میں آج ہمارے ساتھ دارالسنہ کراچی کے ذمہ دار
साजिद अत्तारी मौजूद हैं। इस हवाले से इनसे जानेंगे कि दारुस सुन्नह पर इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और इनका तारुफ भी जानेंगे। और चांद रात काफिले की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह करीम कसीर आशिकान रसूल अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर अमल करते हुए एतिकाफ के फ़ौरन बाद और एतिकाफ के अलावा भी जो इस्लामी भाई हैं इलाकों से आकर चांद रात को काफिले में सफ़र करेंगे, इसकी इन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं और किस तरह आशिकान रसूल यहाँ से बसों में भर भर कर दीगर इलाकों में जाएंगे, ये सारी मालूमात लेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साजिद भाई माशाल्लाह आप कराची दारुस सुन्नह पर जिम्मेदार हैं, तो इस हवाले से बताइएगा चांद रात काफिले की क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं अब तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह करीम, यहाँ पे जितने भी एकमा और आखिरी अशरे के मुअतकिफीन हैं, अमीर सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया हर साल आशिकान रसूल को ये जहन देते हैं कि पूरा माह रमदान तो नेकियों में गुजार देते हैं, हम लोग रोज़े रखते हैं, नमाज़ों की पाबंदी होती है, तो ईद के जो आखिरी लम्हात आते हैं, जो आखिरी चांद रात वाले दिन होते हैं, तो लोग मार्केटों का रुख करते हैं। तो इसीलिए अमीर सुन्नत तमाम मुअतकिफीन को ये जहन देते हैं चांद रात को इतनी ईदें हम लोग घर मनाते हैं, एक ईद राह खुदा में मनानी चाहिए, जाना चाहिए, अपने मुसलमान भाइयों के हवाल देखने चाहिए कि वो सुन्नतों से, नेकियों से, नमाज़ों से कितना दूर हैं। ईद के तीनों दिन इस्लामी भाई मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते हैं, 3 दिन काफ़िला करते हैं, वहाँ पे नेकी की दावत का सिलसिला होता है। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना के अंदर जितने मुअतकिफीन हैं मुख्तलिफ हलकों में हमारी दारुस सुन्नह के इस्लामी भाई काफ़िला डिपार्टमेंट के इस्लामी भाई मुख्तलिफ हलकों में जाके इस्लामी से मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी रसीदें वगैरह काटने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 200 प्लस जो है ना रसीदें अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन काफ़िला चांद रात की रसीदें कट चुकी हैं अब तक के। तो ये रसीदें जो कटवा रहे हैं तो सिर्फ ये एतिकाफ वालों के लिए सहूलत है या कोई भी इसमें सफ़र कर सकता है? नहीं, चांद रात काफ़िला कि सिर्फ एतिकाफ या मुअतकिफीन के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि वही काफ़िले में सफ़र करें। कोई इलाके के इस्लाम भी ऐसे हैं जो एतिकाफ नहीं कर रहे या नफली एतिकाफ में वो सफ़र करना चाह रहे हैं चांद रात को, तो उनके लिए भी रसीदें काटने का सिलसिला है कि वो भी काफ़िले में सफ़र करें, वो भी मुसलमान भाइयों को नेकी की दावत दे ये सकते हैं। आपने भी बताया मोर देन 200 प्लस अभी तक रसीदें कट चुकी हैं, तो एक अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कितने इस्लामी भाई होते हैं जो चांद रात को काफिले में सिर्फ फैज़ान मदीना से सफ़र कर जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करीम 1000 से ज़्यादा ही होते हैं, तकरीबन 6 से 7 बसें रवाना होती है कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में। नहीं तो ये इसका प्रोसेस क्या होता है, बसों में किस तरह जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? जी ये चांद रात वाले दिन जैसे ही चांद नज़र आ जाता है तो उसी दिन इस्लामी भाइयों का सामान वगैरह कलेक्ट करना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो मुख्तलिफ हमारे बसों के ज़िम्मेदार जो डिस्ट्रिक्ट काफ़िला ज़िम्मेदार होते हैं उन्हीं को जो है ना बस का ज़िम्मेदार बनाया जाता है। फिर उनके पास जो है ना 8 से 10 काफ़िले उनको दिए जाते हैं, फिर तकरीबन एक बस एक डिस्ट्रिक्ट में जाती है, फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट में जाके वो डिस्ट्रिक्ट काफ़िला ज़िम्मेदार मुख्तलिफ समतों पर जहाँ पर ज़्यादा नीड होती है वहाँ पर काफ़िलों को डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कर देते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद ईद का भी दिन होता है, तो अब क्या सिलसिला होता है? ईद की नमाज भी पढ़नी है और ईद भी मनानी है, काफिले में सफ़र भी करना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज इशा के फ़ौरन बाद से ये चांद रात काफ़िले की जो हमारी मुहिम है वो स्टार्ट हो जाती है, इस्लामी के सामान वगैरह कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। नमाज फजर से पहले पहले तमाम तक जितने भी काफ़िले होते हैं वो अपने अपने मकामात पे जा चुके होते हैं और नमाज फजर अपनी ही सब में भी जाके अदा करते हैं। नमाज फजर के बाद ईद की तैयारी वगैरह और नेकी की दावत का सिलसिला ये इस तरह जारी होता है काफ़िला। यानी कि काफिले में रहकर काफिले का स्केड्यूल भी चलेगा और ईद की भी जी जी तैयारी हो सकती है। जी तो ऐसे ईद ही। कैसे मनाएंगे काफिले में रहकर? काफ़िले में ईद मुसलमान भाइयों को नेकी की दावत दे के जो लोग मार्केटों का रुख करते हैं नमाज ईद के फ़ौरन बाद घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, उनको जाके नेकी की दावत दी जाती है, फ़र्दन फ़र्दन उनसे मुलाकात की जाती है, उनको मस्जिद में बुलाया जाता है, उनको सुन्नतें और आदाब सिखाई जाती हैं। ईद किस तरह सेलिब्रेट करनी चाहिए, हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद किस तरह मनाया करते थे, कुरान करीम की तिलावत से मनाया करते थे, नवाफिल की अदायगी से मनाया करते थे। इन चीज़ों का जहन दे के उनको मस्जिदों में बुलाया जाता है, उनको मुख्तलिफ हलकों में नेकी की दावत सीखने सिखाने का सिलसिला जारी होता है। इसी तरह सीखने सिखाने का तीनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह जदवल होता है। आपने सफ़र किया है कभी चांद रात का? अल्हम्दुलिल्लाह करीम मुझे मैं 2022 में दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ था और याद नहीं पड़ता कोई ऐसी ईद है दावत इस्लामी के माहौल में आने के बाद से जो मैंने घर पे सेलिब्रेट की हो। तो कुछ तजर्बात बताएंगे, कैसा फील होता है और क्या सिलसिला होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील होता है कि भाई हम लोग पूरा रमज़ान नेकियों में गुजारते हैं, सुन्नतें सीखते हैं, रोज़े रखते हैं। फिर जब हम माहौल से पहले थे तो जाहिर सी बात है चांद रात को मार्केटों की तरफ चले जाते थे, बदनिगाही गुनाह बहुत सारे सीन होते रहते हैं अगर बाहर देखा जाए। लेकिन दावत इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह ये खासा है दावत इस्लामी का, और दावत इस्लामी की ही ये बरक़ात है कि चांद रात को हम लोग जो काफ़िले में अंदर सफ़र करते हैं तो हमारी जो ईद होती है वो भी नेकियों में गुजर होती है, गुनाहों के बजाय अल्हम्दुलिल्लाह करीम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ।
माशाल्लाह 10 दिन में आए हैं एतिकाफ़ में, और कोशिश थी सीख के ही रहे हैं, और माशाल्लाह सीखे भी हैं। मदरी मुज़ाकरे में बहुत सी बातें सीखने को मिली, ऐसी सी बातें सीखने को मिलती है जो हमें नहीं पता था कि ये भी मसले मसाइल है। दावत इस्लामी के एतिकाफ़ में मैंने देखा है कि PhDs और स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर, और कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें जज्बा है काम करने का। माशाल्लाह कौन सा इदारा ऐसा होता है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म में इतने प्रोफेशनल लोग जमा होते हैं। माशाल्लाह सिर्फ एक दावत इस्लामी का मैंने ऐसा इदारा देखा है जहाँ पर माशाल्लाह फॉरेनर भी आए हुए हैं, बाहर ममालिक से लोग आए हुए हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं। तो ऐसा माहौल मैंने आज तक कहीं और नहीं देखा माशाल्लाह से। यार मैं यहाँ पर इत्तेकाफ़ करने का तो मतलब मेरा काफ़ी टाइम से ज़हन था। सही है, मैं पिछले साल से नहीं 2 साल पहले मैं अपनी मस्जिद में बैठा था वहाँ पे, तो इस साल मेरे को पता नहीं अचानक से बैठे बैठे मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा चले इत्तेकाफ़ करते हैं, और वो भी फैज़ान मदीना में। माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो मतलब मेरे को वहाँ नहीं मिल रहा था, मतलब कहीं यहाँ पे इत्तेकाफ़ में बैठ के मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कोई बात जो मदनी चैनल के नाज़रीन को आप बताना चाहें कि ये ख़ास बात सीखी या कोई एक तब्दीली आई हो आपके अंदर? मेरे अंदर जो तब्दीली आई है ना, वो मेरे बदतमीज़ और अकड़ वगैरह जो थी मेरी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। इमाम शरीफ सर पे सजा लिया, अमीर अहले सुन्नत का बहुत बहुत एहसान है हम पे, जो हमें जो है यहाँ बुलाया। माशाल्लाह मेरे 3 साल बाद मैंने फिर ये सजाया अपने सर पे इमाम शरीफ। अमीर अहले सुन्नत हमारे पीर साहब की बस वो है, हम पे करम है। मेरा नाम शहजाद है और मैं कराची नाज़िमाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में मॉनिटरिंग ऑफिसर हूँ। मैं पहले भी बैठा हूँ एतिकाफ़, यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम है फैज़ान मदीना में, अपने मोहल्ले की मस्जिद में। और यहाँ पे जो मेन डिफरेंस पाया है, वहाँ पे हम बैठते हैं, दोस्त भी आ जाते हैं, और नमाज़ें और सिर्फ तिलावत हो सकती है। यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। हम तिलावत वैसे भी करते थे, लेकिन यहाँ मदनी कायदे में बताया जा रहा है तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और हमें ख़ुद अब इस उम्र में पता चल रहा है कि हमारी क्या गलतियाँ थी जो अभी तक हम कर रहे थे। नमाज के अल्हम्दुलिल्लाह अहकामात और प्रैक्टिकल करके हर चीज़ सिखाई जा रही है, सीखने को बहुत कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस माहौल में रह के मैं बाहर दोस्तों से भी यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने दुनियावी तालीम बहुत हासिल की है, दीनी तालीम के लिए ज़्यादा नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने भी आप निकाल सकें, एक बार ख़ुद आके ख़ुद आजमाएं कि यहाँ का माहौल कैसा है। इंशाल्लाह मैं भी हर साल बैठने की मैंने इरादा किया है, मामा शरीफ बनवाया है, और इरादा यही है, अपने दोस्तों को सबको यही तरगीब दूंगा, आप 1 घंटे के लिए भी आएँ, लेकिन आएँ आके ख़ुद माहौल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप दूसरों को भी लेके आएंगे। कल रात में अब जानशीन अमीर अहले सुन्नत के पास हाज़िरी हुई, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्फ़ की बात है। और फिर उनके हाथ से इमामा सजाया, तो नीयत अब यही की है कि इंशाल्लाह अब जो नमाज़ें पढ़ेंगे हत्तल इम्कान कोशिश यही करनी है कि नमाज़ें जो हैं वो इमाम के साथ ही अदा करनी है। तो ये हमारी खुश नसीबी है। और मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से एक चीज़ अर्ज़ यही करूँगा कि कहते हैं वो भी यहाँ पर आएँ, और अब तो सुन्नत एतिकाफ़ नहीं कर सकते, लेकिन जो 3 दिन 4 दिन 2 दिन 1 दिन के लिए आना चाहते हैं तो वो ज़रूर यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पे उनको दीन और दुनिया और आखिरत के लिए बहुत सी चीज़ें उनको सीखने को भी मिलेगी, और उनकी अपनी ज़िंदगियों में भी बहुत सी चेंजिंग आएगी। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़, दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़। तो आशिकान रसूल, ये था सिलसिला फैज़ान एतिकाफ़। आपने देखने की सादत हासिल की। रमज़ान मुबारक की कदर कीजिए। हमारे दरमियान से रमज़ान मुबारक रुखसत होने वाला है, और जितना वक्त रह गया है दुआ कीजिए रब तबारक व तआला के हाँ गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खूब रमज़ान की कदर करने और आशिकान रसूल के साथ काफ़िलों में सफ़र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दीनी माहौल में कर लो तुम एतिकाफ़, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें।